بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی آمد ہے، اور اس سلسلے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، میرا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، چاہے آپ کو صرف ایک آیت ہی آتی ہو تو اچھی بات اپنے بھائی تک پہنچانا یہ میرے نبی کا حکم کے مطابق ہے۔ تو محرم الحرام جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والا، عزت والا مہینہ، اور اسلامی کیلنڈر میں یہ نئے سال کے آغاز کا مہینہ ہے، اور 4 محترم ترین اسلامی مہینوں میں سے ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ سب سے محترم محرم مہینے قرار دیے گئے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ محرم میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح محرم میں ہم جو بدعت اور غلط کام کریں گے تو اس کا گناہ بھی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ حضرت ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طرح حضرت عباس نے ایک حدیث میں بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کبھی کسی ماہ میں اتنے شوق سے روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا محرم کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق کی بیک گراؤنڈ کچھ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور حضرت موسیٰ نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ ہمارے زیادہ نزدیک ترین ہے، ہمارا ان پر زیادہ حق ہے، اس لیے ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، اور آپ نے روزہ رکھا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال زندگی رہی تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ اس سے یہود کی نقل نہیں ہوگی۔ اور اس روزے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ محرم کا روزہ رکھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا قرآن نے، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن آج کل جو ہے یہ کئی قسم کے مسکنسیپشن محرم کے متعلق آگے ہیں، جس میں اہل تشیع خاص طور پر آگے ہیں، اور انہوں کی طرف سے بہت سی نئی بدعات آئی ہیں، مثلا کالے کپڑے پہننا، علم اٹھا کے چلنا، گھوڑا جو ہے اس کو کالا کور کر کے چلنا، زنجیر زنی کرنا، رونا، سینہ کو بھی کرنا، خصوصی طور پر اس دن قبرستان جانا، حلیم پکانا، کھیر پکانا، مرغ پلاؤ کی دیگیں پکانا، یہ جو ہے رونا، بین کرنا، زنجیر زنی اور چھاتی پیٹنا، اس کے متعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکی حدیث ہے کہ جس نے بین کیے اس کے اوپر لعنت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا، اور یہ بھی کہا کہ جو بین کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، اس کو محشر میں گندک کا اور خارش کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہم فضولیات آج کل عام ہو رہی ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اخراجات ہیں حلیم پہ، کھیر پہ، مرغ پکانے پہ جو ہیں، یہ ان کو اگر ہم کسی غریب کے لیے راشن میں دے دیں تو اس کا ثواب کتنا گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اس کا اہل تشیع عام طور پر اس کو نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، اور ہمارے بھائیوں نے بھی دیکھا دیکھی اہل تشیع کی نقل میں اس محرم میں کھیرے پکاتے ہیں، حلیم پکاتے ہیں، اس دن خصوصاً قبرستان جاتے ہیں، اور شادی، نکاح یا دوسری جو سیلیبریشن ہے وہ نہیں کرتے۔ حالانکہ شادی اس محترم مہینے میں کرنے میں، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے، ثواب اور بڑھ جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اس میں اجر میں اور اضافہ ہوگا۔
اور قرآن حدیث میں کیونکہ یہ 4 معزز ترین مہینے ہیں، خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں حضرت صفیہ سے شادی کی، اور ہمارے ہاں جو نئی نئی چیزیں نکلی ہیں، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ہمارے دین میں جس نے نیا عمل نکالا وہ رد ہے، یعنی مردود ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ امام زین العابدین جو کہ حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، کربلا کے واقعے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، نہ انہوں نے کبھی علم اٹھایا، نہ سینہ کوبی کی، نہ زنجیر زنی کی، نہ حلیم پکائی، نہ کھیرے پکائی۔ ایون اہل تشیع کے جو 4 امام ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا، اور ہم لوگوں نے اہل تشیع کی دیکھا دیکھی بہت سی چیزیں عمل کرنا شروع کر دی ہیں، اور کتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے، تفاوت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کربلا اگرچہ ایک بہت ہی بڑی ٹریجڈی تھی، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے، اور ان پر شہادت سے پہلے 7 سے 10 دن پانی بھی بند کیا، مگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی، جن کو ذوالنورین کا خطاب دیا گیا، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی 10 ان لوگوں میں سے جن کو لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دنیا میں بشارت دے دی تھی، جن کی سخاوت بے مثال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اے اللہ، میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ ان کے لیے 40 دن تک پانی بند کیا گیا، ان پر چھریاں چلا کر ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور چھریوں کے وار سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کیا کسی نے حلیم پکائی، کسی نے زنجیر زنی کی، کیا رونا پیٹا کیا؟ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ دین میں نئی نئی اختراعات نہیں ہمیں کرنی چاہیے، یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ حجت الوداع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا جو کہ اللہ کی طرف سے نازل قرآن ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پہ دین کامل کر دیا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ آپ ایڈیشن کریں۔ تو اپ شارٹ اس بات ساری کا یہ ہے کہ محرم جو ہے یہ محترم ترین 4 اسلامی مہینوں میں سے ہے، یہ ہمارے اسلامی مہینے کے سال کی ابتدا ہے، اور رونا پیٹنا، حلیم پکانا، کھیر پکانا، شادی یا اور کوئی سیلیبریشن نہ کرنا محرم میں، یہ سب بدعات ہیں جس سے ہم کو پرہیز کرنی چاہیے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نئے اسلامی سال جو کہ شروع ہو رہا ہے اس پہ سب کو زندگی صحت عطا فرمائے، اور ان کے کاروبار میں دن بدن ترقی کرے، تعلیم میں دن بدن ترقی کرے، اور ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے اور سنت نبی اور اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔